واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت حوا کے بچے ہوتے تھے اور مرتے تھے، تو ابلیس آیا بے ایمان، شکل بدل کے پگڑی وغیرہ بدل دی، دوسری شکل میں آ گیا اور حضرت حوا کو کہا کہ اب کے بچہ ہونا تو اس کا نام رکھ لو عبد الحارث، اور حارث نام تھا شیطان کا۔ حضرت حوا نے خود رکھا یا حضرت آدم سے کو بھی راضی کر لیا، اور یہ خیال نہیں ہوا کہ حارث نام شیطان کا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا اور نام تجویز ہوا تو اس پر یہ وعید آئی ہے۔ اس واقعہ پر، اس حدیث پر حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں 3 اعتراض کیے۔ انہوں نے کہا کہ والحدیث معلول بثلاثۃ وجوہ۔ پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ عمر ابن ابراہیم بصری، عمر ابن ابراہیم البصری، اگرچہ یحییٰ ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ لا يحتج به، قابل احتجاج نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ حسن بصری جو شیخ ہے عمر ابن ابراہیم کے، انہوں نے جب شاگردوں کو یہ آیات پڑھائی تو یہ تفسیر ذکر نہیں کیا، دوسری تفسیر ذکر کی۔ اگر یہ منقد ہوتی ان کے ہاں، منقح ہوتی تو وہ ذکر کر لیتے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا ہے جو اصلاً اعتراض بن ہی نہیں سکتا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقوف ہے، اور اس پر ابن کثیر نے ان کا وقف پیش کیا ہے، اور انہی کے اتباع میں پھر آلوسی نے بھی لکھا ہے کہ میں صرف حکایت ذکر کرتا ہوں، توثیق نہیں کر رہا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے روایت نقل کی ہے وہ اعتراض کرنے والوں سے علم میں بلند ہے، جیسے امام احمد، امام ترمذی، اور روایت بہر کلام اس قابل ہے کہ تفسیر کا حصہ بنے۔ عمر ابن ابراہیم پر گو ابن ابی حاتم نے اعتراض کیا، لیکن اصول حدیث کا قانون مشہور ہے کہ ابن ابی حاتم متشدد ہے، اور یحییٰ ابن معین جرح و تعدیل کا مسلمہ امام، انہوں نے توثیق کی۔ اور حسن بصری کا یہ نقل نہ کرنا دلیل نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے، بلکہ ممکن ہے کہ حسن بصری کو اس کے بعد پہنچی ہو، اور ممکن ہے کہ حسن بصری کو اس کا موقع نہیں ملا ہو، اور ممکن ہے کہ حسن بصری کی مختار نہ ہو، اور ممکن ہے کہ حسن بصری سے ناقل نے اس کو چھوڑ دیا، اور سمرہ بن جندب سے موقوف بھی نقل ہے، لیکن ابن مردوے کے اندر مرفوع نقل ہے۔ خود آگے چل کر ابن کثیر نے مان لیا کہ مسند ابن مردوے کے اندر یہ روایت مرفوعاً نقل ہے بغیر اعتراض۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ جن مفسرین نے یہاں اعتراض کیا ہے روایت پر، وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ کہیں حضرت آدم اور حوا کی طرف شرک کی نسبت نہ ہو جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ شرک کی نسبت ہو سکتی ہے، شرک کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، اور چونکہ یہ بغیر کسی ارادے اور ظان کے رکھا گیا ہے، اس واسطے وہ قابل افوا ہے، اور اس میں تعذیب بنو آدم کو ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات سے بچے، اور پھر شرک سے اگر بچے تو آدم معصوم ہے، پیغمبر ہے، حوا تو پیغمبر نہیں ہے، ان سے تو ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ شرک اعتقادی بھی نہیں ہے، شرک فعلی ہے، کیونکہ نام رکھا اور نام ہٹا دیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اعتقادی تو تب ہو جب آدمی کا یہ عقیدہ ہو، جب ایک آدمی نام رکھے اور بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے تو بدلنا چاہیے،
بخاری شریف میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کتاب الاستیزان میں کہ باب تغییر الاسم القبیح الی ما هو احسن منه، کہ ناکارہ نام بدلے اور اچھا نام رکھے۔ عماد کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ جتنے مفسرین نے کلام کیا ہے اس روایت پر، انہوں نے وہ حدیث پیش نہیں کی ہے جس میں آیا ہے کہ اعدلهم حارث، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن واعدلهم حارث، کہ مناسب نام جو ہے وہ حارث ہے، یا اقومهم حارث۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عادل ملا نہیں ہے تو کتاب الاسماء والصفات میں نووی نے عادل نقل کیا ہے، جبکہ عادل میں یہ بات بھی ہے کہ عادل یعدل کا ایک معنی مشرکانہ بھی تو ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی فوائد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے اسی طرح کہ حارث نام شیطان کا ہے۔ بعض علماء نے اپنے بیٹوں کا نام حارث رکھا ہے اس روایت کی وجہ سے کہ وَأَعْدَلُهُمْ حارث، ان کو شاید اس واقعے پر عبور نہیں تھا، لیکن مشورہ یہی ہے کہ حارث نام نہ رکھا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے الفوز الکبیر کے اندر ایک اور تنقید کی ہے، اور یہی رائے فخر رازی کی ہے تفسیر کبیر میں، اور آدوسی کی ہے روح المعانی میں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا ہے لا يكون احد فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة، ایک شخص فقیہ مفسر تب بنے گا کہ ایک آیت کے کئی محمل بتا سکے۔ وعلى هذا الاسلوب كثيرا ما يذكر في القرآن العظيم، قرآن میں ایسا اسلوب ہے۔ سورتان دونوں صورتیں آتی ہیں، سورت سعید یذکر فیہ بعض اوصاف السعادہ وسورت شقی یذکر فیہ بعض اوصاف الشقاوہ، ویکون الغرض من ذلك بیان احکام تلک الاوصاف والاعمال لا التعریض بشخص معین۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ ایک قصہ نیک خصلتوں کا کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ واقعی کوئی شخص ہے، مقصد اطلاع ہے اور تنبیہ ہے بندوں کو، اور اللہ کسی چند اوصاف کی مذمت کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے بیٹا دیا اور یہ شرک کرنے لگے، اوروں کی طرف منسوخ کیا، تو یہ کسی معین واقعہ کی طرف اشارہ نہیں ہے آدم و حوا کی طرف، بلکہ مقصد اس کا یہ کہ ایسا لوگوں میں ہو رہا ہے۔ الفوز الکبیر صفحہ 23۔